أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات
سائحات ثيبات وأبكارا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. One of the fundamental needs that human beings have in society is to have their own house, right? ہر شخص کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرا اپنا گھر ہو. اینڈ وین ایور وی ہیو دا کیپیسٹی، جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں وسائل عطا کرتے ہیں کہ ہم اپنا گھر بنا سکیں یا چلو کرائے پہ لے سکیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر کو بہترین جگہ پر لیں، کہ دا بیسٹ پاسبل لوکیشن از واٹ پیپل سلیکٹ. اینڈ اس چیز کے لیے انسان جو ہے یو آر ولنگ ٹو پے اے پریمیم، اینڈ دیٹس اے نیڈ دیٹ وی ہیو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از الغنی، ہی از انڈیپینڈنٹ آف اینی اینڈ ایوری تھنگ اینڈ ہی ڈزنٹ ہیو اینی نیڈ. بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں ایک جگہ کو اپنے گھر کے طور پہ چنا، اینڈ دیٹ پلیس از مکہ مکرمہ، اینڈ دیٹ ہاؤس از کعبۃ اللہ. اینڈ واٹ این امیزنگ نوشن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کعبہ کو اپنا گھر چنا، اس جگہ کو، اس وادی کو جس کو قرآن کہتا ہے وادی غیر ذی زرع ہے، تو اللہ رب العزت نے میرے آپ کے جیسے لوگوں کو اس کی رسائی کی توفیق دی کہ ہم اس تک جا سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کو چوم سکتے ہیں، جس کی ایک ریلیجس سگنیفیکنس ہے، اس کے گرد طواف کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹس سم تھنگ دیٹ ہمارے دین کا جو ہے نا یہ بہت بڑا رکن ہے. اینڈ the reason I'm speaking about this, some of you would know, is this that I think yesterday, ہم کل ہی جو ہے عمرے سے واپس آیا ہوں میں, and I just wanted to share certain things, about the journey of Makkah and Medina and Umrah and Hajj in particular. So it'll be very random and it'll just be some reflections, and inshallah we'll do it in 30-35 minutes, and then we can have some questions regarding this as well if people want to ask. The first thing that I want to begin by saying is that a lot of people don't understand that what is the essence of Hajj and Umrah. And like so many other things of deen کی بہت ساری اور چیزوں کی طرح ہم اکثر جو ہے نا ایک چیز کی حقیقت کو چھوڑ کے اس کی فقہ میں پھنس جاتے ہیں. خصوصاً پاکستان میں ہماری اپ برنگنگ کچھ ایسی ہی ہے کہ وی آر ٹو آکیوپائڈ ود دا ٹیکنیکلٹی آف سم تھنگ, اینڈ ان دیٹ, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. وہ فقہا نے اسی لیے ہمارے لیے اس کو تدوین کیا کہ ہم اس کو سمجھیں اور ہر چیز کو اس کے صحیح انداز سے ادا کر سکیں. بٹ اس میں جو ایک بہت بڑی بحث آپ کو نظر آتی ہے, وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج جو ہے وہ فرض ہے اور اس کو ادا کرنا ہے, اور وہ ہمارے دین کے جو 5 پلرز ہیں ان میں سے ایک ہے. ہاں, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ حج فرض نہیں ہوتا, جن کے پاس وہ مالی جو ہے کیپیسٹی نہیں ہے, اور ان کو زندگی میں وہ کیپیسٹی کبھی نہیں ملتی, تو ان کے لیے وہ نہیں. اینڈ ان دیٹ نوشن ہم بیکاز حج کو ایک سگنیفیکنس دیتے ہیں جو کہ ہے, تو ہم عمرے کو کیا کرتے ہیں, بلٹل کر دیتے ہیں کہ جی عمرہ تو جو ہے نا وہ تو نفلی چیز ہے. اینڈ آپ بہت سارے لوگوں سے اگر پوچھیں کہ آپ اللہ کے گھر گئے ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں, تو ون تھنگ دیٹ دے ول آفٹن ٹیل یو, اینڈ آئی ہیو گرون اپ ان پاکستان ہیئرنگ دس, کہ نہیں جی میں عمرہ اس لیے نہیں کر رہا بیکاز اگر عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو جائے گا. تو میں اکثر جو ہے نا دین جب تھوڑا سا پڑھ لیا تو میں کہتا تھا حج تو ویسے ہی فرض ہے, یہ کون سی فقہ ہے کہ اگر عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو جائے گا. یعنی یہ تو ایک نئی فقہ ہم نے ایک تو تدوین کی ہے کہ جی اگر میں عمرہ کر لوں گا تو حج فرض ہو جائے گا. اب جس کے پاس اگر عمرے کے وسائل ہیں, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر عمرہ جو ہے منیمم 2.5 سے 3 لاکھ روپے میں ہو جاتا ہے, اور حج اگر اس سال شاید 10 لاکھ کے قریب میں ہو رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہیں بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ تم عمرہ نہیں کر سکتے بیکاز تمہیں جو ہے نا حج جتنے پیسے پہلے جمع کرنے. ہو سکتا ہے آپ کو زندگی بھر حج جتنے پیسے جمع کرنے کا موقع نہ ملے, اینڈ آپ عمرہ کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں. تو پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ جب ہم حج اور عمرے پہ جاتے ہیں
یا اس سفر کا ارادہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جو اس کا ہمیں ایکسیس دیا ہے یہ کیوں دیا ہے؟ بیکاز یہ میں سمجھتا ہوں ایک سطح سے جو ہے نا ہماری دین کی سمجھ کو ریڈیکلی چینج کر دیتا ہے، رائٹ؟ بہت ڈفرینٹ طریقے سے ہمیں جو ہے نا دین سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں ہمارا جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، ٹھیک ہے، جو دین کا ایک گلوبل پکچر ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی بہت سادہ سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ when you are interested in marrying somebody تو آپ ایسے ہی نکاح نہیں کر لیتے. آپ ان کے گھر جاتے ہو، ان کا رہن سہن دیکھتے ہو، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں. بیائی نہیں اسی طرح گو کہ you cannot anthropomorphize God. آپ اللہ تعالیٰ کو کوئی شکل نہیں دے سکتے. بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں تجربے سے کہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کے گھر ملنے جاتے ہیں، اللہ سے تو یہاں بھی ملاقات ہو سکتی ہے، پر جب آپ اللہ کے گھر جاتے ہیں اس نیت سے کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، میں اللہ کے آگے جھکنے جا رہا ہوں، میں اللہ کے گھر کا طواف کرنے جا رہا ہوں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف اسلام جو ہے نا وہ بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان عام سطح پہ بیان نہیں کر سکتا، یہ صرف ایکسپیرینس کی جاتی ہیں. اینڈ جو پہلا گلہ یا جو پہلی چیز جو میں آپ سب بچوں کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ہاں ایک اور جملہ پاکستان میں سنا ہوگا کہ اس سفر کا تعلق جو ہے وہ مال سے نہیں، وہ ایکچولی بلاوے سے ہے. اینڈ یہ بات جو ہے نا 2000% درست ہے کہ واللہ اس کا تعلق بلاوے سے ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ وہ بلاوا کیسے آتا ہے؟ تو عربی کا ایک بہت مشہور جو ہے وہ فقرہ ہے، من طلب فقد وجد، کہ جو شخص واقعی طلب رکھتا ہے، that person who really yearns to get to some place، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور جو ہے نا اسباب اس کی طرف پھیر دیتے ہیں اینڈ وہ پا لیتا ہے جس چیز کی وہ طلب رکھتا ہے. اور آپ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ کتنے ایسے لوگ ہیں میرے آپ کی گرد و نواح میں، اور ہوتا ہے ہم میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو اپنی زندگی میں کدھر کدھر کی سیر کر چکے ہیں، دبئی، انگلینڈ، امریکہ، فلانی جگہ، پاکستان میں کیا کیا جگہیں دیکھ چکے ہیں، اپنا مال خرچ چکے ہیں، اور بالکل سب جائز ہے. اینڈ یٹ وہ ابھی تک جس بھی عمر پہ ہیں وہ اللہ کے گھر نہیں گئے، اور وہ اللہ کے گھر جانے کا شوق بھی نہیں رکھتے. اینڈ دیٹس اے ہیوج پرابلم، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے گھر بلا کے کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں. دنیا میں آپ کسی ایسے شخص کے پاس چلے جاؤ نا کہ جس کو اللہ نے بہت مال نوازا ہو، ٹھیک ہے، حالانکہ یو آر دا ون ہو از گوئنگ، تو آپ کو لے کے جانا چاہیے. یو آلویز فائنڈ کہ وہ آپ کو بہت دیتے ہیں، رائٹ، ایز این اکرام آف دا گیسٹ. سو جسٹ امیجن وین یو وزٹ دا ہاؤس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ انسان کو کیا کیا دیتے ہیں، کس کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا انسان کو نوازتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سب کے دلوں میں یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر جانا چاہتے ہیں. اینڈ دین دوسری بات یہ کہ یہ کوئی ون آف شوق نہیں، یہ شوق یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر زندگی میں سال جو ہے جانا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ موقع دے تو اس سے بھی زیادہ جانا چاہتے ہیں، رائٹ. اینڈ دیٹس اے شوق دیٹ وی نیور ایور وانٹ ٹو گیو اپ. اینڈ واللہ دیٹ پرسن ہو گوز ونس ایکسپیرینسز دس ان اے مینر کہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ شوق کیوں ہونا چاہیے. And unfortunately, this is a shock that we've lost today. This is a thing which is not in our dua. We really don't want it. Okay? Yani when you want a job, you will make such tremendous dua for it. If you want to get admission in a university, آپ میں سے کوئی لمز جانا چاہتا ہے، فاسٹ جانا چاہتا ہے، دن رات دعائیں ہو رہی ہیں. If you want straight A's in your O levels or you want to top your metric، کیسے دعا ہوتی ہے؟ Ask your heart this question کہ ابھی تک اللہ سے ایسے دعا مانگی ہے کہ اللہ میں نے ایک دفعہ آپ کے گھر جانا ہے، I really want to come to your house. بس اللہ آپ بلائیں کسی طرح. کیسے ہو سکتا ہے کہ کس کس طرح کے غریب، ضعیف، کمزور، کہاں کہاں دنیا سے لوگ اللہ تعالیٰ آتے ہیں، تو آپ مجھے کیوں نہیں بلا سکتے؟ اینڈ یو تھنک اللہ تعالیٰ نہیں بلائیں گے؟ بٹ اگر ارادہ نہ ہونا تو کبھی بھی نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہم لیک کرتے ہیں فنڈامنٹلی، کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کا شوق نہیں. اب اس کے بعد چند چیزیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ جو ہے نا you must complete it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Now this is that only journey which you do solely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, right? And this is something that Allah ta'ala tremendously values, کہ میرا بندہ he's traveled all the way, right? اتنی مشقت کے ساتھ اپنا مال خرچ کر کے حج کے بارے میں اور عمرے کے بارے میں آتا نا کہ اس عبادت میں ہر ڈیمینشن کور ہو جاتی ہے. یو اسپینڈ یور منی،
نماز میں you don't spend your money, right? Here you spend your money. Zakat میں you spend your money. But Hajj میں you spend your money, you spend your time, you spend your physical effort, you spend your emotional effort, or everything that you can possibly give. Hajj includes all of that, right? And that is what makes it, Hajj and Umrah both, a very, very special ibadat in the law. And what is the best gift that Allah subhanahu wa ta'ala gives to a person جو حج اور عمرے کے سفر پہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہتے ہیں کہ میرے بندے تو میرے پاس آیا نا, you know what I'll take away from you? I'll take all your sins away from you. I'll forgive them in a manner جیسے کبھی ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, ہر سطح سے. اینڈ اس کی خوبصورتی ایسے سمجھو کہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس کو ایسے ایڈریس کیا کہ ایک حدیث مبارکہ میں مثال کے طور پہ آتا ہے کہ ایک عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان, العمرۃ الی العمرہ, ٹھیک ہے, between the two umrahs, یعنی if anybody can do two umrahs. And by the way, this you can do, like there is no gap in the hadith, there is no time frame in the hadith. So maybe I did an umrah in 2010 and then I got an opportunity to do it in 2023. What is the hadith saying? ان دونوں عمروں کے درمیان, دیکھیں, as soon as I do my second umrah, دیکھیں, this is a kafara for all the sins that I've done in the middle. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. تو think about that man who gets an opportunity کہ وہ ریپیٹڈلی اللہ کے گھر جا رہا ہے, ایک وہاں جو توبہ ہے, وہاں کی جو برکات ہیں, اور اس کے بیچ میں جو وقت گزر رہا ہے which is away from the house of Allah and which is for the dunya, and me and ہم کیسے ہو جاتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے گناہوں کو ختم کر دوں. اب دوسری چیز کیا ہے کہ at a practical level one of the reasons that we don't go is money. It's not time. I know you guys can't tell me کہ نہیں سر ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, الحمدللہ پاکستانی have tons of time. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم 8, 10, 15, 20 دن نہیں نکال سکتے. تو ایٹ اے پریکٹیکل لیول اٹ از ایکچولی منی. اینڈ واللہ یو ہیو ٹو بلیو ان دس ٹو ایکچولی انڈرسٹینڈ دا فیکٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں ہمارے نبی کی زبان پہ مختلف احادیث میں یہ باتیں بتائیں. اور میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا فرمایا کہ جو شخص حج اور عمرے پہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں, اللہ اس کا فقر دور کر دیتے ہیں, اس کو غنی کر دیا جاتا ہے, which is by the way better than being rich, because غنا refers to independence, financial independence. اللہ تعالیٰ اس کو اس کی محتاجی ختم کر دیتے ہیں, اللہ اس کو self sufficient بنا دیتے ہیں, اللہ اس کو اتنا عطا کرتے ہیں کہ اس کو وہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے. That's one part of it. The second part, there are hadiths that speak about it کہ جو شخص عمرے پہ جاتا ہے اور حج پہ جاتا ہے, اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, جتنے کا بھی آپ نے پیکج خریدا, جتنے بھی آپ نے ہوٹلز بک کرائے, فلائٹس لی, جو بھی لیا آپ نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے, مفہوم کیا ہے حدیث کا کہ وہ مال جو ہے اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کے اس شخص کو واپس عطا کرتے ہیں. اب یا آپ مجھے بتا دیں کہ یہ حدیثیں غلط ہیں, رائٹ, اینڈ ہم ان کو مانتے نہیں ہیں, یا آپ یہ کہیں کہ نہیں میری اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ غلط رہی ہے, ہمارا وہ توکل ہی نہیں ہے کہ ہم یہ بات ریئلائز کر سکیں. آج میں آپ کو کہہ دوں نا کہ یار what, give me 2 lakh rupees and in 1 year میں آپ کو اس کو ڈبل یا ٹرپل کر کے دوں گا, تو میں دیکھتا ہوں کیسے 2 لاکھ آئیں گے. میں بتا رہا ہوں نہ بھی ہوئے نا ادھار پکڑ کے لے کے آ جائیں گے, لیکن نہیں آئیں گے. تو اب تو کوئی نہیں. میں تو if you ask me, by the way scholars have said this as well, ٹھیک ہے, even if you have to borrow some money, if you have some money and even if you have to borrow some money to get to Umrah, you should do it. Provided yes you know with responsibility کہ میں یہ واپس کر دوں گا. آپ کی دنیا میں ویسے بھی تو پیسے لیتے ہو نا ادھار, یا تو ہوتا نا بڑے آپ کو اصولی آدمی تھے, آپ کسی سے روپیہ ادھار نہیں لیتے. تو I'm saying کہ in a perspective آپ کہتے ہیں یار میرے پاس I have 1.5 lakh, I'm 1 lakh short, but I have some nice friends and I can borrow from them and they can lend me easily and I know in the next 1 year میں ان کو آرام سے کر کے واپس کر دوں گا, اور فل نیت, کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں. ہم دنیا کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ اس کا فنڈامنٹل تعلق میں بار بار کہتا ہوں طلب اور شوق سے ہے. ایک واقعہ اکثر سناتا ہوں, اس دن ابھی گروپ پہ ہم جب جا رہے تھے تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ کئی سال پرانی بات ہے یہ, کہ میں ایک جگہ آئی واز ڈرائیونگ فرام ون ورک پلیس ٹو اندر, اینڈ دوپہر کی شدید گرمی میں جو ہے نا ایک ویپڈا ٹاؤن کے بیچ میں سے, مجھے جگہ بھی ابھی بھی یاد ہے, میں گزر رہا تھا, ایک بوڑھے بابا جی جو ہے نا مجھے سڑک پہ نظر آئے, جو بیسیکلی جو ہے نا مانگ تو نہیں رہے تھے, مسواکیں بیچ رہے تھے. اینڈ you know the summers of Lahore. And I passed by him on my car and I stopped. بس اچانک نہیں ہوتا کہ یار ان کی بڑھاپے کو دیکھ کے کمر جھکی ہوئی ہے, اینڈ میں نے گاڑی ریورس کی کہ یار ان کو کوئی ہیلپ کر دیتے ہیں. I reversed the car, اور when I got to him, نے شیشہ نیچے کیا, I realized کہ وہ مسواکیں بیچ رہے تھے.
کو 5-10 روپے کی مسواک بیچ رہے تھے, اینڈ کمر میں چپ پڑا ہوا, کچھ نہیں, کیا ہوگا ان کے پاس. I remember میں 500 روپے تھے تو میں نے ان کو 500 دے دیا. اینڈ یو نو ہی اسمائلڈ اینڈ ہی سیڈ ٹو می, پنجابی میں انہوں نے مجھے کہا کہ پتر میں اللہ سے گھر جان واسطے جمع کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, 65,000 جمع ہو گئے نے, بس 25-30,000 رہ گئے نے, ٹھیک ہے. بیک ان دا ڈے لاکھ روپے میں عمرہ ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے, کہ یو نو 65 I have gathered and just a little bit is left and inshallah I will go. And you know I thought wow, یہ بندہ اتنی گرمی میں 5-10 روپے کر کے محنت کر رہا ہے کہ میں نے اللہ کے گھر ایک دفعہ پہنچنا ہے, ٹھیک ہے. پتہ نہیں اس کی زندگی بھی ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. And you know those who've gone, Saad would know and Ashir went abhi, آپ میں سے جو گئے ہیں, when you get to the haram, ٹھیک ہے, and when you're doing tawaf, you will see so many people like that from India, Pakistan particularly. ضعیف, بوڑھے, معذور ہیں, ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں, اینڈ گھسٹ رہے ہیں وہاں ادھر, کچھ پتہ نہیں ہے, اینڈ اللہ کے گھر پہنچ گئے. یہ ایک عجیب شوق ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کو تحفہ دیا ہے کہ میرے بندے, یو نو when you miss me, ٹھیک ہے, اور when you think your sins are too much, which I know are for us, right? You know what? You're not alone. You can go to the house of Allah subhanahu wa ta'ala. You can have this yearning in your heart and Allah will provide a sabab for you. And that's just something that we lose on. ہمارے اندر وہ شوق ہی آج ختم ہو چکا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر ہی نہیں جانا چاہتے. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے, بیکاز دیکھو آپ سب یہاں ہر ہفتے جو آپ لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو میرے سے تو نہیں کچھ لینے آتے, ہم تو سب ایک دوسرے کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ ساتھی ہیں, اور ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ کسی طرح ہماری زندگی بہتر ہو جائے. تو کتنا بڑا شرف ہو کہ اگر ہم اس چیز کا ارادہ کریں کہ نہیں ہم نے اللہ کے گھر جانا ہے اور اس چیز کو سمجھنا ہے, اس کو دیکھنا ہے. اور میں اکثر وہاں پہنچ کے نا یہ زیادہ ریئلائز ہو رہا ہوتا ہے کہ just being in a land where you can say for sure that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was here, کہ میرے نبی کے قدم مبارک جو ہے نا اس جگہ پہ لگے تھے, and Allah is giving me the توفیق, ٹھیک ہے, کہ میں بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہو سکوں, میں بھی اسی جگہ پہ چل سکوں, میں بھی یہاں اس کعبے کو, یو نو جب آپ ملتزم کے ساتھ جا کے لگتے ہیں, ملتزم جن کو نہیں پتا, حجر اسود اور کعبے کا جو دروازہ ہے اس کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, اینڈ اس دیوار وہاں 2 لوگ آ سکتے ہیں, اتنی سی جگہ ہے وہاں, ٹھیک ہے. اور اس پہ جو دعا مانگنے کا سنت طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا دایاں رخسار اس دیوار کے ساتھ لگا کے اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ یو نو اگینسٹ دا وال, نہیں جیسے ہوتا ہے جیسے آپ لین کر رہے ہوتے ہو, وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور مانگتے تھے. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ وین یو آر ان دیٹ اسٹیٹ, ایک تو کعبے کی عظمت ہے, یو آر نو, بٹ imagine the fact کہ the way you are standing there, the Prophet stood like that at the same place, and اللہ آپ کو وہیں پہنچا دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو you know یہ اپنی نسبت کو جو ہے نا ہمیں بڑھانا سیکھنا ہے. that what a beautiful توفیق اللہ gives to me and you, کہ ہم ان مقامات پہ, ان جگہوں پہ, ان چیزوں پہ جا سکتے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا, صحابہ کرام کو بھیجا, اینڈ اس طریقے سے دین سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. So that's the essence of trying to get there, and it has to do with tawfiq. It has to do with tawfiq, and that tawfiq comes when we have the yearning in our heart. And you know one of the things that the scholars would say is this, that for people who go on Hajj and Umrah, once they come back, you know, to ask them how was the journey. Anything, جس بھی چیز کے بارے میں جب آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں زندگی میں, ٹھیک ہے, تو and if you can't make it, ٹھیک ہے, you go and you ask people, یار تم گئے تھے کیسا تھا, ٹھیک ہے. And at times, you know, based on your طلب, آپ جائے بغیر اتنا کچھ سیکھ لیتے ہو یا سمجھ لیتے ہو, and then Allah gives you the توفیق کہ آپ بھی جا سکتے ہیں. When you miss out on a friend's gathering, جس پہ آپ کو فومو ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ پہنچ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ کیا ہوا تھا, کیا ڈسکشن تھی, کیا تھا کیا نہیں تھا. اب ہمیں شوق ہی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیسا لگتا ہے اور کیا نظام ہے, کیا سما ہے. بیکاز واللہ جب آپ کسی حاجی سے بات کر رہے ہیں نا, کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں جو اللہ کا مہمان ہے, حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ the person who goes for Hajj and Umrah is a guest of Allah subhanahu wa ta'ala. Wow, to be, you know, to be the guest of Allah ta'ala is a tremendous honor. So he might say something to you which stays in your heart, جو آپ کو لگ جائے اور جو آپ کا پرسپیکٹیو شفٹ کر دے. اور اللہ رب العزت جو ہے نا وہ تو کھوج میں ہے ایسے لوگوں کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ چاہت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر جائیں, کہ اللہ ان کے لیے کہیں سے سبب پورا کرے اور ان کو بھیج دیں. میں جانے سے پہلے ایک بات کہہ رہا تھا کہ میں اکثر یہ مذاق کیا کرتا تھا, بیکاز آئی ہیو بین گوئنگ فار کوائٹ سم ٹائم. اللہ ہیز بین ویری فارچونیٹ
کہ یہ جو بلاوا والا ہے کہ آئی وڈ سے کہ یہ کون سا بلاوا ہے. اینی بڈی ہو کین افورڈ وہ چلا جاتا ہے, اینڈ دوز ہو کینٹ افورڈ وہ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, اینڈ واللہ اٹ از بلاوا, ٹرسٹ می اٹ از بلاوا. ایک میں نے اس کو 2-3 جگہ سے سمجھا. ایک واقعہ, when the COVID-19 pandemic came, we realized how it's a bulawa. میں کہتا ہوں because we had people who took a flight, landed in Jeddah, and ان کو جہاز سے اترنے نہیں دیا کہ you have to go back. نہیں لکھا ہوا تھا ان کے لیے عمرہ کرنا. زندگی میں جس نے دوبارہ کیا. حج پہ جب میں گیا, I think it's 2016 or 17, اینڈ ہمارا گروپ کراچی سے تھا. تو ہم کو 20-25 دوست تھے جو یہاں سے کراچی گئے, اینڈ کراچی سے تو ایک نائٹ ہمارا کراچی میں اسٹے تھا, اینڈ پھر اس کے بعد ہم بیسیکلی وہاں جانا تھا. تو اس گروپ پہ, لاہور سے جانے والے گروپ پہ, ہمارے ساتھ ایک ریفرنس کے تھرو ایک بڑی عمر کے انکل اور آنٹی تھے. ٹھیک ہے, کین یو امیجن واٹ ایور ریزن, آئی ایم ناٹ سیئنگ دس نیگیٹولی, بٹ یہ بلاوے کی بات ہے. وین وی ریچڈ کراچی, دیکھیے سب ہوا ہوا ہے, لائک اگلے صبح فلائٹ ہے, ہم نے مکہ پہنچنا ہے, اینڈ ذی الحج بھی شروع ہو چکا ہے. جو وہ انکل تھے, بوڑھی عمر کے تھے, ہی سیڈ میں نے نہیں جانا. ہی سیڈ مجھے جہاز سے ڈر لگتا ہے, کلاسٹروفوبیا, آئی ایم ناٹ گوئنگ, دیر از نو وے آئی ایم گوئنگ. ان کو اتنا کاؤنسل کیا, سمجھایا, تھیراپی دی کہ انکل اٹس آل رائٹ, آپ ابھی لاہور سے کراچی فلائٹ لے کے آئے, کچھ. ہی سیڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ, نو وے, میں واپس بھی جہاز پہ نہیں جاؤں گا. ان کو اینڈ ہی ٹوک اے کار اینڈ ہی وینٹ بیک. سب ضائع ہو گیا وہ. اب ایک سطح سے دیکھو تو نہیں تھی توفیق تو نہیں ملی. تو یہ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے. اب دوسری طرف میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, تو ماضی قریب کا میں ایکسٹینڈیڈ فیملی کی ایک گیدرنگ میں تھا, اور وہاں مجھے ایک صاحب بتانا شروع ہو گئے. پہلی دفعہ ان سے میں مل رہا تھا کہ جی ہمارے گھر پچھلے دنوں کچھ مدرسے کے بچے آئے ہوئے تھے, ہم رمضان میں بلاتے ہیں اینڈ قرآن خوانی کے لیے, اور کسی جو ہے نا وہاں ایک بچے نے وہاں کہا کہ جی میں آپ کو نعت پڑھ کے سناؤں. تو وہ کہتے ہیں, میں نے کہا سناؤ. تو کہتے ہیں وہ بچہ جو ہے جامعہ اشرفیہ کہتے ہیں مدرسہ ہے, تو اس بچے نے نعت پڑھنا شروع کی آپ وسلم کی شان میں, اور نعت پڑھتے پڑھتے وہ اتنا رونا شروع ہو گیا محبت میں. کہتے ہیں کہ میں بھی بڑا موو ہوا اس سے. تو جب اس نے نعت ختم کی, کہ میں نے کہا بیٹے آپ اتنی اچھی نعت پڑھ رہے ہو, تو اور مدینے کے بارے میں نعت پڑھ رہے ہو, تو آپ کبھی گئے ہو؟ تو کہتے ہیں اس بچے نے مجھے کہا کہ میرے تو میں پتہ نہیں ساہیوال یا سرگودا اس شہر کا نام لیا, کہ میں اس شہر کا, اور میری حالت یہ میرے پاس گھر جانے کا کرایہ نہیں ہوتا, تو میں کہاں سے مدینہ جا سکتا ہوں. اینڈ وہ کہتے ہیں اسی وقت میرے دل میں خیال آیا, میں نے اس کے استاد کو کال کی, میں نے کہا اس بچے کو میں عمرے پہ بھیج رہا ہوں, آئی ایم پیئنگ فار ایوری بٹ آف ہز ایکسپینس اینڈ یو آر ناٹ سیئنگ اینی تھنگ. اینڈ ہی سیڈ کہ ابھی وہ مدینہ منورہ میں تھا اور مجھے کال کر کے بتا رہا ہے کہ مجھے دعائیں دے رہا ہے. اب دیکھو اللہ نے کسی کا کے لیے لکھا ہوا ہے یہ معاملہ, تو اللہ تعالیٰ کیسے اس تک اسباب پہنچا دیتے ہیں. تو this is a huge notion کہ you understand that going to the house of Allah subhanahu wa ta'ala, yes حج is فرض technically, جن لوگوں پر فرض ہو جاتا ہے تو فقہی اعتبار سے فرض ہے, عمرہ ہمیشہ نفل ہی رہے گا, بٹ ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں اس دین کو سمجھنے کے لیے, اللہ تعالیٰ سے کچھ لینے کے لیے, اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے. اب مدینہ منورہ is another place. When you go from Makkah to Medina, you realize the significance of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو سمجھ آتی ہے کہ عجیب سکون ہے مدینہ منورہ میں, عجیب سکون ہے to be in the neighborhood of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, and to be able to meet him, to be able to say salam to him. This is a بالاتفاق عقیدہ that when you visit the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, the essence of Medina is going and standing in front of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and saying salam to him. اللہ what an honor کہ آپ اپنے نبی کے سامنے جا کے جو ہے سلام کہہ سکتے ہیں. And shouldn't we yearn for that? People are dying to meet the prime ministers and the presidents and the celebrities. آپ تو ساری celebrity generation ہے جو مشہور لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, اینڈ شوق ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سے جا کے ملا جائے, کہ ان کا وہ قرب محسوس کیا جائے, ان کے ساتھ بیٹھا جائے, وہاں اس پریزنس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے, ان کے سامنے درود پڑھا جائے, ان کے سامنے استغفار کیا جائے, وہاں اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے, اس مسجد میں, ان گھروں میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادیں رکھی. تو this is Medina and Makkah are sanctuaries, and understand this, that one of your religious goals should be that at least once, and why am I saying at least once, میں بتاتا ہوں, at least once, no matter how I have to get there, because once you get there اپنے طلب اور شوق پہ, اس کے بعد آپ کو میرے بیان کی ضرورت نہیں پڑے گی جانے کے لیے.
wallahi, because then you will realize that everything I have said is a disservice. یہ اس سے بھی بہت اونچا معاملہ ہے, الفاظ نہیں ہے اس جگہ کو بیان کرنے کے لیے. And there are people جن کو وہ شوق لگ جاتا ہے, they just keep going. Whatever they say, whatever opportunity they get, جو ان کو ٹائم ملتا ہے, جو ملتا ہے, it's just, you just want to be there. You just want to be there. And it's عجیب, I came yesterday and you know my social media feed, I think for whatever algorithmic reasons, is just showing me videos of Medina. And honestly میں آج ان کو دیکھ کے نا I was missing it so much جیسے میں کبھی گیا ہی نہیں. ٹھیک ہے, and I was thinking میں کل تو ادھر تھا. ٹھیک ہے, تو what in the world is wrong کہ ایک تو and it feels کہ وقت سارا ضائع کر دیا. I wish I could go again. عجیب, یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس اپنے جو ہے نا ان دو شہروں میں کشش رکھی ہے. And only because of the fact کہ مکہ is the land جہاں اللہ کا گھر ہے, مکہ is the land where the Quran came down, where it all started, and Medina is the land where the Prophet sallallahu alaihi wasallam is and will be, right? So یہ دونوں چیزیں جو ہیں, یہ دونوں وہ صحبتیں ہیں جس کی ٹکر کی کوئی صحبت نہیں ہے دنیا میں, کوئی صحبت نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں these are two places where actually you don't need a bayan. You just need to be there and feel the presence of it. And that's the power of Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, it's way more than that. So we should have this deep yearning that I want to go, right? I want to go. And then one of the last two things that I'll mention is this, that when you visit these two places, ایک اور چیز جو آپ کو سمجھ آتی ہے نا وہاں جا کر, کہ جب آپ ان مقامات پر جاتے ہیں جہاں چاہے وہ حج یا عمرے کے ارکان ہوں یا وہ آپ کچھ زیارات ہوں جو جا کے کرتے ہیں, you actually start understanding کہ دین میں کتنی مشقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی ہے. ہم سیرت پڑھاتے ہوئے ان کو کہہ رہے تھے اور وہاں بھی کہہ رہے تھے کہ ہم غار حرا کا نام لے لیتے ہیں, یہ ریئلائز کیے بغیر کہ غار حرا تک پہنچنا کتنا مشکل سفر ہے. اور آپ علیہ السلام 1400 سال پہلے کتنی مشکل سے اس جگہ تک پہنچا کرتے تھے. تو ایسے ہی نہیں تھا کہ بس کوئی وی آئی پی قسم کا ہوتا. تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی اپنی جو سنت ہے نا, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں مشقت رکھی ہے. انیشیلی ضرور مشقت ہو, اینڈ ہمیں اس مشقت کے لیے تیار ہونا, بٹ اس مشقت پہ جو ملتا ہے وہ unparalleled ہے. You know, when you do your tawaf, because Umrah is what? Umrah is tawaf, ٹھیک ہے. Then you start, تین چیزیں عمرہ, احرام کی حالت میں آ جاؤ, ٹھیک ہے. جب when you start تو it's just طواف کیا, مقام ابراہیم پہ نفل پڑھے, زمزم پیا, ٹھیک ہے. And then it's sa'i, that's it, Umrah is done. یہی تین چیزیں نا fundamentally, طواف, مقام ابراہیم and sa'i. When you start sa'i is the hardest part in Umrah for a lot of people, right? Because وہ distance بھی ہے. You think to yourself کہ ایک ماں بھاگی تھی کتنے ہزار سال پہلے, ٹھیک ہے, اور وہ بھاگی بھی جو ہے اپنے بچے کے لیے تھی, صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا, ٹھیک ہے, اس شدید گرمی میں, اس اکیلے پن میں, ٹھیک ہے, اس تکلیف کے عالم میں کہ جہاں you're in the middle of a desert where all you can see is nothing but death actually. But why does Allah Ta'ala like it so much? Right? What is the significance of it? She didn't run for deen. It's because when Ibrahim alayhi salam left بی بی ہاجرہ, and اس سے پہلے بھی وہ بھاگ رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے آ گئے, we finally had this boy, right? And you're not even saying a word. آپ کچھ نہیں بتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے. And all of a sudden she realizes کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, تو maybe this is something that اللہ کا حکم ہے. So she asks کہ اللہ امر کی کیا یہ اللہ کا حکم ہے. And Ibrahim cannot say anything, but he nods with the eyes. And what does Bibi Hajra say? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Just this sentence, right? کہ وہیں ان کی نیت ٹرانسفارم ہو جاتی ہے کہ اگر آپ مجھے اللہ کی خاطر یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, then everything that I have to bear, I am happy with that. Right? I don't understand, but اگر اللہ مجھے اس اسٹیٹ میں رکھنا چاہتے ہیں, حسبناللہ و نعم الوکیل, اللہ میرے لیے کافی ہوں گی. And then جب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگ رہی ہے, بھوک سے بری حالت ہے, کعبہ تو موجود نہیں ادھر, تو تب بی بی ہاجرہ بھاگتی ہیں. اور اللہ کو اس ماں کا وہ بھاگنا اتنا پسند ہے کہ اس وقت سے لے کے آج تک ہر شخص بھاگ رہا ہے, جوان, بوڑھے, انبیاء, غیر انبیاء, اولیاء, صحابہ کرام, اللہ نے ہر ایک کو کہا ہے کہ بھاگنا, ٹھیک ہے, اور بی بی ہاجرہ کی یاد میں بھاگنا. اللہ اکبر کبیر,
right? And every time you do it, it just reminds you of the fact کہ اللہ رب العزت کو یہ چیزیں پسند ہیں, right? اللہ تعالیٰ کو یہ نوشنز وہ ہیں. اب اس دن somebody was telling me that کہ ہم طواف جو ہے we do it anti-clockwise, right? And why is it done anti-clockwise? So many people have tried understanding in different senses, but somebody said something, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala نے اس بات کو لکھا ہے. Is this one of the things that the scholars try and understand? کہتے ہیں کہ when you do it anti-clockwise, what happens is کہ you're going like this, ٹھیک ہے, so your left part of the body is towards the Kaaba. ایسا ہی نا, میرے جسم کا لیفٹ حصہ کعبے کے قریب ہے, and the left part of the body is where the heart is. So your heart is actually closer to the Kaaba. And the mashayikh say کہ this is what Allah Ta'ala wants, right? And it makes you realize کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کتنی حکمتیں بھری ہیں, right? And when you read these things, you also start thinking کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ میرے دل کو بھی اپنے کعبے کے قریب کرنا چاہ رہے ہیں. The noor that you're blessing the Kaaba with, آپ میرے دل پہ بھی یہ نور اتاریں. Soften my heart so that I stay away from sin, so that I have that yearning that you want me to have. And one of the things that I remember our teachers would say, and this is so true, کہ بیت اللہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو دیکھ کے آنکھیں نہیں تھکتی. And you can never have enough of it. Wallahi, you can never have enough of it. Absolutely never. Right? And میں ہمیشہ یہ عمرے کے گروپ والوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں, اسپیشلی when you take new people, that ایک وہ کعبے کی مشہور پہلی نظر ہے کہ پہلی نظر پہ جو دعا مانگتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے. اس پہ مختلف اقوال ہیں کہ وہ زندگی میں ایک نظر ہے, یا وہ ہر سفر کی نظر ہے, یا سب سے ریلیکسڈ کال یہ ہے کہ بس جتنی دفعہ دن میں بھی جاؤ گے تو وہ بھی ایک نظر ہے. تو اینی ویز that's something that the scholars have debated about. But what is also more beautiful than that, وہ تو ہے ہی ہے نا, آپ نے اپنی پہلی نظر کر لی, and the first ever time is always so beautiful, is actually going and being with those people جن کی زندگی کی پہلی نظر. اینڈ ایک آپ کعبے کو دیکھ سکتے ہیں اور ایک آپ ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں, اینڈ ان کو دیکھنے میں ایک لطف ہے کہ وہ کس محبت سے زندگی میں پہلی دفعہ اللہ کے گھر کو دیکھنے لگے. عجیب ہے کہ نہیں, پتہ نہیں, ایوری ٹائم آئی سی somebody جو اپنی پہلی نظر کرنے لگا ہے نا, اینڈ اٹ ریمائنڈز یو آف یور ٹائم, اینڈ اٹ ریمائنڈز یو آف دا فیکٹ کہ بیکاز فرسٹ تھنگز آر آلویز special. That's how human psyche is as well. All good positive associations you have with. Okay? So when you see somebody and you see people trying and you see people supplicating like anything, and that's the beauty of slavery to Allah subhanahu wa ta'ala. یہ واحد دنیا کی غلامی ہے جو آپ کو ایمانسپیٹ کرتی ہے, جو آپ کو لبریٹ کرتی ہے, جو آپ کو بڑا بناتی ہے, جو آپ کو چھوٹا نہیں کرتی. دنیا کی ہر دوسری غلامی جو ہے نا آپ کو ذلیل کرتی ہے, آپ کو پست کرتی ہے, آپ کی نفس اس سے جو ہے نا آپ اندر سے شیٹر ہو جاتے ہو. اینڈ جتنا انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے, جتنے سجدے کرتا ہے, جتنی اللہ کے مانتا ہے, it makes you a bigger and a better person. And that's proof of the fact کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے. And I think this is probably the only journey, and the one more I can think of is also the i'tikaf of Ramadan, where you cut off from everything. And that's something we need a lot of times. Okay? Where you cut off from everything and you go wholly solely for Allah. And in one sense میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ you also realize your own potential. وہ بات بھی سمجھ آتی ہے. Probably these are some days where you can say کہ پتہ نہیں زندگی میں کتنے لمبے اسپین کے بعد میں نے for a period of 7, 8, 10, 12 days با جماعت نماز پڑھی. کتنے لمبے اسپین کے بعد شاید میں نے ارادتاً گناہ نہیں کیا. ہم تو خیر اتنے کمزور ہیں کہ غلطی سے تو ہو ہی جاتا ہے, بٹ ارادتاً میں نے گناہ نہیں کیا, کوئی غلط چیز نہیں دیکھی, کوئی لغو کام نہیں کیا, کچھ وہ کیا. بہت بڑی توفیق ہے. یعنی یہ وہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ نہیں یار اس کو میں کر سکتا ہوں. اللہ نے یہ پوٹینشیل رکھا. رمضان میں بھی تو آپ کو اپنا پوٹینشیل ریئلائز ہوتا ہے نا. اینڈ دا لاسٹ تھنگ آئی تھنک از, جو میں نے پہلے بھی ذکر کی بٹ اس کا تعلق حج سے اور بھی زیادہ خاص ہے, وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے گناہ لے لیتے ہیں نا, اس کا کوئی متبادل نہیں. Going with this intention کہ I think my sins are such that I have to go now, right? And I have to really say sorry to Allah subhanahu wa ta'ala. And I'll share just something personal, and it's not something I think that's befitting, but because I think I went for a lot of umrahs. ایک تو میں پہلے گیا جب میں OA levels میں تھا, میرے والد صاحب جاب کرتے تھے,
وہ جوانی کے غفلت کے عمرے تھے honestly speaking, because کوئی اتنا دین کا شوق نہیں تھا, ٹھیک ہے. بٹ وہ چھٹیوں میں گئے, اماں ابا لے کے جا رہے ہیں, چلے گئے وہاں جا کے obviously تھوڑا بہت شوق پیدا ہو جاتا ہے, بٹ وہی بس واپس آئے تو پھر جو ہے نا, یا پھر حرم میں جوتیاں چوری کر رہے ہیں, آئس کریم کھا رہے ہیں, ادھر ادھر ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو بچوں کی الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں. when you're not guided, you don't have. I remember the first time I visited the Prophet ﷺ, مدینہ جب ہم پہنچے, as O levels میں تھا میں, نہیں A levels, A1 میں تھا. And so I asked my father, I said, ہم یہاں کیوں آئے ہیں, ٹھیک ہے, and we were passing the road, مجھے ابھی بھی یاد ہے. And he said, you have to say salam to the Prophet. And I said it and I thought, پتہ نہیں کیا ہے اس میں, what is this all about, ٹھیک ہے, بیکاز سمجھا ہوا ہی نہیں تھا کہ عقیدہ کیا ہے, بلیف کیا ہے, کیا نہیں ہے. اس کا بڑا تعلق نا سمجھنے سے, پڑھنے سے, فہم سے بھی ہوتا ہے. تو اینی ویز میں کہہ رہا تھا, تو میں پھر جب اللہ نے دوبارہ کچھ دین میں انٹرسٹ پیدا کیا تو 2011 آنورڈز آئی تھنک جب بھی توفیق ملی, آن ایوریج سال میں ایک عمرہ کیا. اینڈ کچھ 4-5 سال میں کرتا رہا تو حج میں نے نہیں کیا ہوا تھا. اینڈ آنیسٹلی حج کے پیسے بھی نہیں جمع ہوتے تھے, یعنی پیسے آتے تھے میں عمرہ کر کے مکا دیتا تھا. کھانی سارے صاحب بیٹھے, ان کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, کہ کیا ہمارا روٹین تھی. تو اللہ نے 2016 یا 17 میں, آئی تھنک 17 پرابیبلی, حج کی توفیق دی, 16. تو میری ایک ایکچوئل تھاٹ تھی کہ آئی ووڈ آلویز تھنک یار, اینڈ نو ڈس رسپیکٹ, کہ حج پہ جا کے کیا کرنا ہے. یعنی کعبہ دیکھ لیا, ٹھیک ہے, اتنا رش ہوگا, اتنی گرمی, ٹھیک ہے, اتنا رولا, ٹھیک ہے, تو یہ سستا بھی ہے اور کعبہ ہے. اینڈ I had heard of منا, مزدلفہ, عرفات, اور میں کبھی زیارات پہ نہیں گیا تھا in all these years. تو میں کبھی نہ منا گیا ہوا تھا نہ عرفات گیا تھا. ٹی وی پہ دیکھا ہوا تھا, گرمی میں لوگ جو ہے نا 5 دن احرام بھی نہیں بدل سکتے, تو آپ کا ایک VIP کلچر بھی آپ کو مار رہا ہوتا ہے, سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. اینڈ honestly I'm just saying کہ when I went for Hajj, ٹھیک ہے, obviously رش بھی تھا, سب کچھ تھا, اینڈ منا ہوا, عرفات ہوا, اینڈ عرفات کا جو وقوف عرفات ہے نا, جس کو اصل میں حج کہا جاتا ہے, جس دن ایکچولی آپ کوئی عبادت نہیں کرے, صرف دعا مانگ رہے ہو, لائک فرام ظہر ٹل ایکچولی the evening, 4, 5, 6 hours, you're just making dua, that's all that you're doing. And you and I both know کہ ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہم 5 گھنٹے دعا مانگیں. میں تو ایسے ہم 5 منٹ مانگ لیں تو اگلا کہہ دیتا ہے کہ بھائی آگے چلو. تو بٹ آئی ریممبر کہ بیکاز بفور مغرب ہم بالکل عرفات کی باؤنڈری پہ کھڑے تھے, جس ویٹنگ کہ مغرب ہو اینڈ ایوری بڈی اسٹارٹس واکنگ, بیکاز کوئی نماز نہیں پڑھتا. جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے, اٹ از اے رول بالاتفاق کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا, ایوری بڈی واکس ٹو مزدلفہ, اینڈ مزدلفہ جا کے مغرب اور عشاء ملائی جاتی ہے بالاتفاق کے تمام مذاہب کا. وہ جیسے ہی وہ ختم ہوا نا, ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی خوشی تھی, یو ایکچولی فیل, یعنی آئی فیلٹ اٹ کہ یار واقعی کلین سوائپ, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز معاف کر دی. وہ جو برڈن آپ کے سر سے اترتا ہے نا, وہ میں نے زندگی میں کسی اور پوائنٹ پہ کبھی محسوس نہیں کیا, right? And that made me realize why Hajj is so special. And look at an عجیب نقطہ, because 9th you do this, the night you stay in Muzdalifah, the next morning, which is technically Eid, but وہاں کوئی عید نہیں ہوتی, the next morning you get up, شیطان کو چتر مارنے, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں لوگ جوتیاں مارتے ہیں, مارنے تو پتھر ہوتے ہیں فقہ میں, ٹھیک ہے. تو it should have been, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جس کو آپ رمی کہتے ہیں, کہ اس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہو رہا ہے. بٹ واٹ از دا حدیث سیئنگ, کہ جتنا شیطان 9 کو ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی اور دن نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ 9 کو میں اور آپ معاف ہو رہے ہیں, ایسے معاف ہو رہے ہیں کہ شیطان نے زندگی بھر جو کچھ ہمارے ساتھ کیا تھا نا, in an instant Allah takes it all away. Allah. That's how much obsessed Satan is for misguiding me and you. But then Allah shows his qudrat, right? And that's the power of our deen. So no matter who you are and what you've done, right? Allah has said that me and you are people who never saw our Nabi. ہم بہت دور ہیں ان کے زمانے سے, but we can still go meet him. Me and you are people who are living in times where left, right, center and forward there is sin around us. اللہ دیکھیں, آپ نظر اٹھاتے ہو, گناہ ہی گناہ ہے. اللہ is saying don't worry, come to me. میرے بندے تم میرے پاس آ جاؤ, ٹھیک ہے, and I will take those sins away from you. I will take the burden away from you. کہ تمہیں ریئلائز ہوگا کہ میں اپنے مہمان کا اکرام کیسے کرتا ہوں. تو یہ ظلم نہیں ہے کہ ہم اپنے دلوں میں شوق بھی نہ رکھیں اللہ کے پاس جانے کے لیے, کہ وہ اتنا بلاتے ہیں, اتنا بلا کے نوازتے ہیں. فقر کی حدیث ہم نے سنی, غنا کی حدیث ہم نے سنی, مال واپس آنے کی حدیث سنی, گناہ معاف ہونے کی سنی, اللہ کی ضیافت کی وہ سنی, اور ہم اس چیز کا شوق طلب ہی نہ رکھیں. اور آپ میں سے جتنے جوان بیٹھے ہو, the last thing I will say at a practical level is what, and sorry if that seems difficult to you, but I am a firm believer of these things, ٹھیک ہے, کہ going to Umrah
is as simple as, and I know everybody has financially different حالات, but remember ہمارا رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے, وہ ہمارے پالنے والے ہیں. Despite the difficulty, you have to believe in the treasures of Allah Ta'ala and yearn for it. From a sabab point of view, ٹھیک ہے, a decent umrah is what, 3 lakh rupees. A decent umrah, میں نہیں کہہ رہا آپ کوئی تھرڈ ریٹڈ پیکج پہ جائیں, ٹھیک ہے. How hard is it to save 30,000 rupees a month? جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, آئی تھنک یو کین فائنڈ 1 hour, ٹھیک ہے, کوئی ایسا پروجیکٹ, اپ ورک, فائیور, کوئی ایسی سونے کی مرغی نالائق بچہ جس کو آپ ٹیوشن پڑھا دیں جو آپ کو 25-30 ہزار روپے دے دے. اب تو پاکستان میں سب ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہے, کہ لوگ اپنی نیڈس کے لیے, میں اسٹوڈنٹس میرے بہت سارے کہتے ہیں کہ سر ہم 1.5 لاکھ 2 لاکھ آپ کوئی فوٹو شاپ سیکھ لیں, پریمیئر سیکھ لیں, کوئی کام ایسا پکڑ لیں جو حلال ہو, اور آپ کے یار یہ اماؤنٹ جو ہے نا یہ میری ضرورت سے بیونڈ ہے, آئی ایم جسٹ سیونگ اٹ, مائی ٹارگیٹ از ویئر ان رجب, نیکسٹ رجب آئی ایم گوئنگ, right? But in January, next January, I am going, I know, 2025, I am beginning the year with doing an umrah. Right? It's about, really wanting it and yearning for it. And wallahi, Allah creates a way. If you really want it, if that guy selling miswaks, can get to there, if a guy who doesn't have money going home can get to umrah, don't tell me and you can't get there. We just have to really want it. So Allah Ta'ala سے یہ مانگیں, اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اس کی دعا کریں کہ اللہ رب العزت جیسے ہمیں یہاں نوازتے ہیں, اللہ ہمیں اپنے گھر بلائیں, اللہ ہمیں بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے, اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما دیجئے. میرے مولا, ہم آپ کے پاس بہت گناہ لے کے آئے ہیں, اے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے, اے اللہ معاف کر دیجئے. میرے رب, ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں, ہمیں بار بار اپنے گھر بلاتے رہیے, ہمیں اپنے گھر بلاتے رہیے, ہمیں اپنے کعبے کا دیدار کروا دیجئے, ہمیں اس سے لپٹ کے آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, حجر اسود کو چومنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, ملتزم پہ مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. میرے مولا, وہ بہت عظیم جگہ ہے, اے اللہ وہ بہت عظیم جگہ ہے, ہمارے پاس کوئی عمل نہیں, ہم نے زندگی گناہوں میں گزاری ہے, پر میرے رب ہم اس جگہ جانا چاہتے ہیں. اللہ اس جگہ جانا چاہتے ہیں, تیرے آگے سر جھکانا چاہتے ہیں. اے اللہ یہ شوق ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے, اے اللہ یہ شوق ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے. اللہ ہمیں بھی بلا لیجئے, بار بار بلاتے رہیے, حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما دیجئے. میرے رب, جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو شوق رکھتے ہیں, بالخصوص جو آج تک جا نہیں سکے, اے اللہ ہم سب کو اپنے گھر بلا لیجئے. ہمیں مدینہ منورہ جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کو سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ وہاں کھڑے ہو کے تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. میرے اللہ, ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی کے زمانے سے بہت دور پیدا ہوئے, ہم نے کبھی ان کو نہیں دیکھا, بس ان کی باتیں سنی ہیں, ان کی تعلیمات سنی ہیں. اے میرے رب, ہم ان جیسے ہونا چاہتے ہیں. اے اللہ تو دنیا میں اتنی ملاقات کا شرف عطا کر دے کہ ہم ان کے شہر میں جا سکیں, ان کے روضے پہ جا سکیں, ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھ سکیں. میرے مولا, میرے اللہ, آپ سے آپ کا دین مانگ رہے ہیں. اے اللہ عطا کر دیجئے, اے اللہ عطا کر دیجئے, اے اللہ بار بار عطا کر دیجئے. رب کریم, جو ہم یہاں رہ کے گناہ کرتے ہیں, اے اللہ جس کی وجہ سے ہم آپ سے دور ہو جاتے ہیں, اے میرے رب, ہم تو کمزور ہیں, پر آپ ہمیں اپنے قریب کر لیجئے, آپ ہمت دے دیجئے, توفیق دے دیجئے. رب کریم, آپ ہماری کمزوریوں کو جانتے ہیں, اے اللہ آپ ہماری اصلاح کر دیجئے. رب کریم, جو ہم نے مانگا وہ سب عطا کر دیجئے, جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے وہ بھی ہمارے حق میں قبول کر لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.